اب پھر جناب فقہی احکام و مسائل شروع ہو گئے ہیں روزوں کے، یعنی یہ روحانی ایپیکس تھا یہ والی آیت، رمضان کا روحانی مقصد، یعنی ایک اعمال کا ظاہر ہے اور ایک اس کی ہے روحانی چیز۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا اللہ نے رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ نے یہ چیز جانی، آبزرو کی، یہاں جاننا آبزرو کرنے کے معنوں میں، جانتا تو وہ پہلے سے ہی ہے، اس نے یہ آبزرو کیا، کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم، تو اس نے تم پر توبہ فرمائی، تمہاری طرف رجوع لے کر آیا، وہ اللہ بھی رجوع لے کے آتا ہے نا، بندہ بھی لے کے آتا ہے، تم پر نظر شفقت فرمائی، نظر کرم فرمائی، فتاب علیکم وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، فالآن، تو پس اب آؤ، باشروہن، ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور پھر جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ سے طلب کرو، یعنی اولاد، اس تعلق کا مقصد اولاد ہے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ روزہ تو آپ کو پتہ دن کے وقت ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اب اپنی بیویوں سے الگ ہونا ہے، کیونکہ جب پیٹ کی قربانی دی جا رہی ہے، نیند کی قربانی دی جا رہی ہے، تو وہ سمجھتے تھے یہ بھی ایک قربانی ہے، روزے کی حالت میں تو آئی ہے، ظاہر ہے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، تو لیکن رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، رمضان چونکہ ہے ہی قربانی کا مہینہ ہے، تو پھر رات میں بھی ہمیں بیویوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ جبکہ بعض صحابہ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ اب تو افطار ہو چکا ہے، تو اب لہٰذا اس کے اوپر وہ حکم تو نہیں ہوگا، دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اب تو وہ حکم نہیں ہوگا، تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بھی قائم کرتے تھے، لیکن اندر ان کو گلٹ بھی فیل ہوتا تھا۔ یہ جو ہے نا، کنتم تختانون انفسکم، تم اندر ہی اندر خیانت سمجھ رہے ہوتے تھے اسے، کہ کہیں غلطی نہ کر رہے ہوں، اور کر رہے اس لیے تھے کہ کوئی واضح حکم بھی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ واضح حکم بھی نہیں تھا، تم گلٹ بھی فیل کر رہے تھے، لو ہم نے تمہیں ویسے ہی اجازت دے دی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی آسانی دی ہے اس امت کے لیے کہ روزے کی ڈیوریشن جو ہے وہ 24 گھنٹے کرنے کی بجائے کر دی دن کے وقت، اور رات کے وقت اس تعلق کی اجازت دے دی۔ اب ایک اور فقہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے ساتھ ہی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے، من الفجر، صبح کے وقت، یعنی یہ جو آپ کو پتا ہے نا، جب پو پھوٹتی ہے نا صبح کے وقت، آپ اگر مشرق کی طرف دیکھیں نا تو عشاء کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا تو صبح صادق شروع ہوتی ہے، آج کل آلموسٹ ہو رہی ہے وہ 3:50 پہ آلموسٹ، تو 3:50 پہ جو ہے وہ فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، تو اگر آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہونا تو آپ کو فجر میں ہلکی سی ایک ٹیوب لائٹ نظر آنا شروع ہوگی، سفیدی جو افق کے اوپر پھیلی ہوگی، اور وہ ایسی ہوگی کہ آپ کو یعنی رات کا جو سیاہ ڈورا ہے اور جو صبح کا وائٹ ڈورا ہے وہ دونوں علیحدہ سے 2 لائنیں نظر آ رہی ہوں گی، اس ڈورے سے مراد یہ ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ ظاہری الفاظ ہیں، تو سیدنا عدی ابن حاتم کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، انہوں نے اپنے سرانے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھا ہوا تھا، تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ جب سفید اور کالے کا دونوں کا رنگ علیحدہ علیحدہ نظر آنا شروع ہو گیا نا، بغیر کوئی چیز لائٹ یا کوئی دیا جلائے بغیر، یعنی دن کی روشنی اتنی ہو گئی، تو اس وقت تک وہ کھاتے رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تیرا تکیہ بہت بڑا ہے جس کے نیچے آسمان کے سیاہ اور سفید ڈورے آ جاتے ہیں، اس سے مراد تو وہ آسمان کے سفید اور سیاہ ڈورے۔ اب خیر یہ آج کل تو بہت آسان ہے، اب تو وہ 18 ڈگری کا اینگل ہے ایکٹیو لائٹ کا، وہ کیلکولیٹ آپ کر لیں، اور آپ مزے کی بات دیکھیں، صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک
جتنا ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹیوب لائٹ کا آہستہ آہستہ روشنی بننے میں، اتنا ہی غروب سے لے کے عشاء تک ہوتا ہے، ریورس ہوتا ہے. اسی لیے جو فجر کا ٹائم ہے نا اتنا ہی ٹائم اس دن مغرب کا بھی ہوتا ہے. یعنی فجر اگر سپوز 3:54 پہ فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے اور آلموسٹ جا کے تقریباً کوئی 5:15 کے قریب طلوع آفتاب ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 25 منٹ، تو مغرب سے عشاء کے درمیان جو وقت ہے نا وہ بھی اس دن اتنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹیوب لائٹ ریورس ہو جاتا ہے شام کے وقت. تو یہ کہا گیا کہ جب تک وہ ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک تم اس کو سحری کرتے رہو. یہ تو ہو گیا سحری کا وقت. ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک. اب یہ جو لفظ ہے نا رات، اس کی وجہ سے اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ قرآن تو بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ روزہ شام تک نہیں ہے بلکہ رات تک ہے، اس لیے وہ رات ہونے کو انشور کرتے ہیں. انشور اتنا ہی کرتے ہیں کہ ہمارے 5-7 منٹ بعد کھول لیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کچھ 40 منٹ بعد کھولتے ہیں. تو اگر وہ رات کا معنی وہی لینا چاہتے ہیں تو رات تو ان کے روزے کی افطاری کے وقت بھی کوئی نہیں ہوئی ہوتی اگر رات کی صحیح مراد لی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کی اذانوں سے 30-40 منٹ تک آلموسٹ روشنی موجود ہوتی ہے سورج کے شفق کے غائب ہونے کے بعد سے لے کے. اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے سنی شیعہ کے افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف، میں نے اس پہ ساری احادیث بیان کی، آلموسٹ آدھے گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں. بہرحال شیعہ علماء سے بھی جب ڈسکشن ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں، اب چونکہ اب ٹائم ٹیبل بن چکے ہیں، اگر ٹائم میں سورج کا غروب ہونا کنفرم ہو گیا ہے نا تو رات شروع ہوگی، کیونکہ اب رات کی ڈیفینیشن کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لٹریچر کا مسئلہ ہے. یہ ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ رات کس وقت شروع ہوتی ہے. قرآن حدیث اب کہہ رہے ہیں نا رات، تو قرآن یہ تو نہیں بتا رہا کہ اتنے ستارے گنے جا سکیں اور اتنے نہ گنے جا سکیں. رات مطلب جو عرف عام میں رات مانی جاتی ہے، تو ڈکشنری کہتی ہے کہ غروب آفتاب رات ہے. شام جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، آخری 20-25 منٹ. ہم ویسے مغرب کو شام کی نماز کہتے ہیں، حالانکہ مغرب رات کی نماز ہے، شام کی نماز نہیں ہے، کیونکہ غروب ہو چکا ہوتا ہے. اسی تو آپ دیکھیں نا تراویح ہم ایک دن پہلے پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی مغرب کے بعد چاند نظر آتا ہے شوال کا تو اعتکاف والے اٹھ جاتے ہیں مسجد سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اب اگلا دن، یہ تو نہیں کہ رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں. تو رات سے مراد ہے غروب آفتاب. اگلے زمانوں میں ظاہر ہے غروب آفتاب کو انشور کرنا ضروری تھا. یعنی آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ بظاہر کسی پہاڑ کے پیچھے سورج چھپ رہا ہے لیکن وہ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا، تو پھر آپ افطار تو نہیں کر سکتے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آپ جس جگہ پہ نا اگر آپ کے سامنے سورج آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ آپ گھڑی دیکھ کے روزہ افطار نہیں کر سکتے جب تک وہ غروب نہ ہو جائے. اگر وہاں پہ وہ غروب ہوتا ہے تو میں قطبین کی بات نہیں کر رہا ادھر. مثلاً آپ کو پتہ ہے یہ جو برج العرب ہے یہ آلموسٹ 1 کلومیٹر اونچا ہے، تو انہوں نے جو بالکل ٹاپ والی ہے نا ان کی گھڑیوں کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ دی ہوئی ہے افطاری کی، اس کے اندر 3-4 منٹ کا فرق ہے. کیونکہ جب آپ زمین کی سرفیس سے 1 کلومیٹر اوپر چلے جائیں تو زمین پہ تو سورج غروب ہو چکا ہے، ادھر نہیں ہوا ہوا. تو انہوں نے باقاعدہ ٹائمنگ دی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنی منزل والوں کا افطار اس وقت ہوگا، اتنی والوں کا اس وقت ہوگا، کیونکہ ان کو تو سورج سامنے نظر آ رہا ہے. نیچے والوں نے دیکھ لیا غروب ہو گیا اور واقعی غروب ہو گیا، لیکن جب آپ ہائٹ پہ ہوتے ہیں نا تو زمین کی کرویچر کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلا یہاں سے مجھے اگر سامنے ایک چیز پڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن میں اگر یوں کر کے دیکھوں تو مجھے نظر آ رہی ہے، تو اب میرے لیے تو وہ سورج غروب نہیں ہوا. اسی طریقے سے جو بندہ جہاز میں ٹریول کر رہا ہے، تو جہاز تو آپ کے جو عام جہاز ہیں یہ تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر اونچا اڑتے ہیں، تو اس میں تو سورج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، تو آپ افطار نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اتنا نہ غروب ہو جائے کہ وہ اس ہائٹ سے بھی غروب ہوا نظر آ جائے. بال اس میں یہ ہے کہ نیچے والوں کا تو عصر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، آپ کا تو عصر کا ٹائم بھی ختم نہیں ہوگا. اور مصیبت بن جاتی ہے فجر کے وقت. جو جہاز میں بیٹھے ہیں ان کی فجر جلدی شروع ہو جاتی ہے اور سورج بہت جلدی نکل آتا ہے. تو اس لیے
جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، جن کو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ گھڑی کے مطابق دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی اب میں اس شہر پہ ہوں تو ادھر جو ہے فجر کا وقت اس ٹائم شروع ہو رہا ہے، جو طلوع آفتاب ہے، لہٰذا میں جو اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہوں. نہیں جناب، اس سے 10 منٹ پہلے ہی سورج نکل آیا ہوگا، چونکہ آپ 10 کلومیٹر اوپر ہیں. 10 کلومیٹر نیچے ہوں گے تو سورج نہیں نکلا. یہ بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ مجھے انٹرنیشنل فلائٹس میں نا یہ ساری مصیبت کاٹنی پڑی ہے. تو وہ مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ واقعی یار یہ تو اب ادھر یہ تو گھڑی بتا رہی ہے کہ جی سورج نکلنے میں بھی 10 منٹ ہے، سورج میرے سامنے نظر آ رہا ہے، میں کس طرح مان لوں کہ اب فجر کا وقت ہے؟ تو آپ کو پھر وہ ٹائمنگ کو سیٹ کر کے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ رات تک جو روزے کو آپ نے مکمل کرنا ہے نا، اس سے مراد ہے غروب آفتاب. تو وہ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ یہ کرتے تھے، اب اگر واقعی گھڑی اور لیٹ لانگ یہ چیز بتا دیتے ہیں تو اب اس کو ضد نہیں بنانا چاہیے. دوسری طرف سنیوں نے یہ مصیبت ڈال دی ہوئی ہے کہ وہ ان حدیثوں سے کہ جی میری امت بھلائی پر قائم رہے گی، اور صحیح بخاری میں بھی، ابو داؤد میں بھی موجود ہے، کہ جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی. افطار میں جلدی کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے افطار کر لیں. تو وہ جلدی کے چکر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹیبل بھی پتہ نہیں ایسے بنائے ہوئے ہیں، جو ہماری ڈیجیٹل الیکٹرانک جو ٹائم ٹیبلز ہیں ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتے، پرانے زمانے کے وہ بنے ہوئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ، پھر جب ہم انہیں کہتے ہیں بھئی صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، باقی کتابوں کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کو عذاب دکھایا گیا ان لوگوں کا جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ تو یہودیوں کے بارے میں، یعنی جس طرح ہم بریلویوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن میں جو ہے وہ غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں چیزیں وہ کہتے ہیں تو بتوں کے بارے میں. تو آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ پھر ہم انہیں کیا بتاتے ہیں اس پہ کہ یار جسے فٹ اسے گفٹ. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اونچی آمین سن کے یہودی چڑھتے ہیں. تو اہل حدیث تو یہ انفیوں کے اوپر لگاتے ہیں حدیث، وہ چیختے رہتے ہیں کہ یہ تو یہودیوں کے بارے میں. وہ کہتے ہیں نہیں، بات یہ کہ یہودی چڑھے یا مسلمان چڑھے، چونکہ جرم وہ ایک کر رہا ہے تو ذائق ہے. تو سر اگر اہل حدیث 5 منٹ پہلے روزہ کھولتے ہیں تو اب انہوں نے بریلویوں والے آرگومنٹ کرنے شروع کر دیے کہ جی چونکہ وہ یہودیوں کے بارے میں ہے تو آپ یہودیوں والے کام شروع کر دیں گے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ داڑھی منڈانا ہے کے بارے میں جو ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو کہ داڑیاں مڑاتے ہیں، تم نہ داڑیاں یعنی مڑاؤ، داڑیاں بڑھاؤ. اب اگر کوئی مسلمان داڑھی مڑاتا ہے تو ہم اسے تو کہیں گے نا یہ یہود و نصارہ والا عمل ہے. وہ یہ تو نہیں آگے سے کہہ سکتا یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں، میرے بارے میں تو ہے ہی نہیں ہے. ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہ عمل ان کے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی روزہ جلدی نہیں افطار ہونا چاہیے. ہمارے جرم شہر کے آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں، اب ڈیجیٹل واچ انہوں نے لا کے رکھی ہے، وہ ڈیجیٹل واچ بتا رہی ہے ان کے 5-6 منٹ کی افطاری پہلے ہو رہی ہے. دارالاسلام پبلیکیشن دنیا میں اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہے، ان کے آپ ٹائمنگز دیکھیں، نماز کی، غروب آفتاب کی دیکھیں، ان کی ٹائمنگ سے بھی فرق ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھڑیوں کو اور مسلم پرو کو، اسلام 360 سلاٹ ٹائم، یا سب سے بہتر ہے گوگل میں لکھیں. بعض کا دن کے آپس میں بھی 1-1, 2-2, 3-3 منٹ کے فرق آ جاتے ہیں، وہ اتنے بڑے فرق نہیں ہوتے ہیں. اس میں آپ پھر احتیاط کریں کہ سحری میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے پہلے ختم سحری بتا رہا ہے، اور افطار میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے آخر میں افطار کا ٹائم بتا رہا ہے. میں تو الحمدللہ افطاری میں بھی آلموسٹ 5 منٹ کی احتیاط کرتا ہوں، اور سحری میں بھی. تو یہ جو ہے نا کہ افطار میں جلدی کرنا، مراد یہ ہے کہ کوئی اتنا روزہ لیٹ نہ کر دے کہ وہ 20, 25, 30 منٹ گزر جائیں، وہ ناپسندیدہ ہے. تو اتنا تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ شیعہ کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، یہ لیٹ کر رہے ہوتے ہیں. شیعہ کدھر؟ ہمارے ٹائمنگ میں آلموسٹ، بلکہ جب سے ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا تو آلموسٹ شیعہ کا سنی کا ٹائم ایک جیسا ہی ہے. سنی کو 2-3 منٹ آگے چلے جائیں تو شیعہ 2-3 منٹ پیچھے آ جائیں، درمیان میں کنسیسز کر لیں تو آلموسٹ ٹائم وہی ہے. یہ میری شیعہ علماء سے باقاعدہ بات ہوئی ہے، میں نے اس ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروایا. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور دیکھو اپنی عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہ قائم کرنا جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو. یعنی اب یہ نہیں تم پلی لے سکتے کہ چونکہ رمضان کی راتوں میں یہ تعلق قائم کرنا جائز ہے تو مسجد میں بھی جائز ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ مسجدوں میں ہی عورتوں کے خیمے بھی لگتے تھے. تو
جب اعتکاف کر رہے ہیں میاں بیوی مسجد کے اندر، تو میاں بیوی اگر ایک خیمے میں مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہیں، جس طرح آج بھی ارمین میں لوگ اعتکاف جب کرتے ہیں تو اپنی بیویاں ساتھ ہی انہوں نے ٹھہرائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کھانا پینا سب کچھ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، باہر میں یعنی وہ نماز کے لیے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ ویسے تو اصول ہونا چاہیے کہ خیمے لگنے چاہیے، جب اگر ایک فیملی کا خیمہ لگے گا، خیمہ ہی سنت ہے نا، بخاری مسلم میں آتا ہے امہات المومنین کے خیمے باقاعدہ لگتے تھے مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کے لیے۔ اب اگر ایک بندہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے تو وہ ایک خیمہ لگائے گا جس میں اپنی پوری فیملی لے کے بیٹھے گا، لیکن اب پاکستان میں یا مسلمان ممالک میں یہ ممکن نہیں رہا، ویڈیو کیمرے کے فتنے کی وجہ سے، سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے، ورنہ سنت طریقہ تو یہی ہے۔ تو وہاں پہ کوئی میاں بیوی مسجد میں اپنا یہ تعلق قائم نہیں کر سکتے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دن کے وقت تو روزے کے، رات کو تو اجازت دی ہے، تو اللہ نے جو پیچھے اجازت دی ہوئی تھی نا کہ رات کے وقت اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو، اس اجازت کو اس شرط کے ساتھ رکھا ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرنے والے کو اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو میں نے بتایا نا بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام تو اپنی بیوی صفیہ کو گھر تک چھوڑنے آئے تھے۔ آپ کوئی زیادہ سیاڑا بنے ہو کہ جی رات کے وقت تو آپ گھر بھی آ سکتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بھی آ سکتے ہیں، بیوی کو چھوڑنے بھی آ سکتے ہیں، تو باقی کوئی جو ہے وہ کوئی اور حقوق پورے کرنے کے لیے بھی پہنچ جائے، اگر آپ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں تو اس کام کے لیے آپ اپنے گھر نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے جی، نہ مسجد میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ولا تقربوها، اور دیکھنا اس کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ لوگ تو کہتے ہیں یار وہ اللہ تعالیٰ اتنی باریکی نہیں دیکھتا، تو اللہ تو کہہ رہا ہے قریب بھی نہیں آنا اس کے، اللہ باریک بین ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ تقوی کی روش اختیار کریں۔ یعنی دیکھیں کتنی کھول کھول کے بیان کیے ہیں، جتنے فقہی احکام و مسائل ہیں، کوئی اس سے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا کسی کو یہ شائبہ نہ ہے کہ کوئی عجیب و غریب یا کوئی حیا سوز قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جب بھی سیکس کو ڈسکس کرتا ہے تو کتنے کنٹرول الفاظ میں کر رہا ہے، لمٹ کہیں بھی کراس نہیں ہوتی ہے، یعنی جس طرح یہ مطلب ایک جس کو کہتے ہیں نا کھل ڈل کے بات کرنا، اس لیول پہ بھی نہیں جاتی، لیکن میسج بھی کنوے ہو جاتا ہے کنٹرول الفاظ کے ساتھ۔ یہ قرآن کی خوبی ہے۔